اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے۔ اللہ کے ہاں بس شرک کی بخشش نہیں ہوتی، اس کے سوا سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکے گا۔ لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں اگر میاں بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں۔ صلح ہر حال میں بہتر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار بنو اور خدا کے واسطے گواہ بنو، اگرچہ تمہارا انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ہی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو، فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔ اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کس مساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ کفر و ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول رہتے ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے، البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے؟ اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو، اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ یہ 1.25 سپارے کی تفسیر و ترجمہ، اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمارے اس سننے کو، بیان کرنے کو قبول فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتیں ہماری زندگی میں اللہ تعالی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا پروگرام تفسیر قرآن تلخیص ترجمہ، اللہ مجھ کو اور تمام ناظرین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام سے متعلق اپنی رائے اس پتے پر روانہ کریں: انوار قرآن، ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501512۔ ناظرین، دیکھنا نہ بھولیں آج شب
حرم شریف مکۃ المکرمہ سے نماز عشاء اور نماز تراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ۔ اجازت دیجیے مجھے، خدا حافظ، السلام علیکم۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کا شکر ہے، جس کی توفیق سے ہم اسلام کے دین رحمت و شفقت ہونے کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور اب اس کے آخری حصے میں ہم داخل ہیں، جس میں غیر مسلموں کے ساتھ اسلام کا حسن سلوک، یعنی غیر مسلم شہری یا غیر مسلم اقلیتیں، مائنورٹیز، ان کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں اور خلفائے راشدین نے سب نے اپنے اپنے عہد خلافت میں اور بعد ازاں تابعین، اتباع التابعین اور اسلام کے دیگر ادوار میں اسی تسلسل میں کس طرح کا اعلیٰ سلوک مبنی بر رحمت، مبنی بر شفقت، مبنی بر عدل و انصاف، مبنی بر احسان، مبنی بر نیکی و بر کس طرح روا رکھا گیا، اس کے ہم نے کثیر ریفرنسز اپنی پچھلی 2 نشستوں میں دیے، اور آج کی گفتگو بھی اسی سلسلے کی تکمیلی گفتگو ہوگی۔ اس میں گفتگو شروع کر رہا ہوں، اور اس ضمن میں جس کو تفصیل سے اس سبجیکٹ کو پڑھنا ہو، وہ جہاں دیگر بہت سی کتب میں امام ابو یوسف کی کتاب الخراج میں، پھر امام ابو عبید قاسم بن سلام کی کتاب الاموال میں، اور ان کی ولادت آپ اندازہ کریں، امام ابو یوسف ان کی تو وفات 182 ہجری میں ہوئی ہے، تو ولادت تو بہت پہلے تھی، چونکہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے تلمیذ ہیں، شاگرد ہیں، اور امام یحییٰ بن آدم القرشی، ان کی وفات 203 ہجری میں ہوئی ہے، جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ آپ سمجھیں کہ 9 برس کے قریب تھے، جب امام بخاری 9 برس کے تھے ان کی وفات ہوئی ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ وہ ائمہ جنہوں نے ان موضوعات پہ کثرت کے ساتھ لکھا ہے، جن میں غیر مسلموں کے حقوق کا ذکر ملتا ہے، ان کے ساتھ اسلام کے حسن سلوک کا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستاویزات ہیں، سرکاری فرمودات ہیں، آپ کی تحریریں ہیں، آپ کے معاہدات ہیں، ٹریٹیز ہیں، آپ کے ایگریمنٹس ہیں، آپ کے لیٹرز ہیں، سٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں، آپ کی جاری کردہ پالیسیز ہیں، خلفائے راشدین کے ادوار کی اسی طرح تمام معلومات ہیں۔ ہر چند کی یہ چیزیں صحیح بخاری میں، مسلم میں، ابو داود میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، اور بڑی کتب حدیث، موطا امام مالک ہو یا مسند احمد بن حنبل ہو
یا کتاب الام اور مسند امام شافعی ہو، یا مسانید امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، یا کتاب الاثار ہو امام ابو یوسف کی، یا امام محمد بن حسن الشیبانی کی کتب ہوں، یا پھر امام عبد الرزاق کی المصنف ہے، یا امام ابن ابی شیبہ کی المصنف ہے، امام دارمی کی سنن ہے، امام طبرانی کی ہے، امام بہقی کی ہیں، پھر طبقات ابن سعد ہے، اور پھر طبری کی تاریخ طبری ہے، ان تمام سیرت ابن ہشام، ان تمام کتب میں درجنوں بیسیوں کتب میں یہ غیر مسلموں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن سلوک کا، خلفائے راشدین کے حسن سلوک کا یہ مواد، یہ ریفرنسز، یہ دستاویزات کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ ایسی بات نہیں کہ کسی ایک آدھ کتاب پہ ہم نے تکیہ کر لیا ہے اور اسلام کا امیج بڑا سافٹ اور بڑا کائنڈ اور بڑا جینرس اور بڑا کمپیشنیٹ، بڑا مرسیفل اور بڑا پیسفل، بڑا ٹالرنٹ، بڑا بیلنسڈ، بڑا ماڈریٹ، اس طرح کا کوئی امیج پیش کرنے کے لیے ایسی چیزیں معاذ اللہ کسی اکا دکا کتاب سے نکال کے گھڑ لی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ درجنوں کتب ہیں، 50 کتب ہیں قدماء کی، اوائل دوسری صدی کے اوائل دور کی مرتب شدہ حدیث کی، سیرت کی اور احکام کی کتب ہیں مختلف سبجیکٹس میں، جو ان تمام موضوعات پر تفصیلی مواد پیش کرتی ہیں، اور انہی کے ریفرنسز میں آپ کو دیتا چلا آ رہا ہوں، ہرچند کہ میرے پیش نظر میری اپنی کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے الحقوق الانسانی، یعنی ہیومن رائٹس ان اسلام، یہ میری اپنی کتاب ہے۔ یہ کوئی کم و بیش 800 صفحات، 750-800 صفحات کی ضخامت کی ہے، اسلام میں انسانی حقوق، جامع کتاب ہے۔ اور پھر ایک مستقل کتاب ہے غیر مسلموں کے حقوق پر، غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق اسلام میں۔ میں تو میرے پیش نظر میری اپنی کتاب ہے انسانی حقوق کی، ہیومن رائٹس پر، مگر جو ریفرنسز سارے میں اس میں کوٹ کر رہا ہوں وہ میں مصادر بتا رہا ہوں، جتنی کتابوں کے نام لیے۔ اس وقت جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے وہ بھی میں ابھی بتاتا ہوں۔ تو پھر اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ امام ابو یوسف جو یعقوب بن ابراہیم ہیں، صاحب و امام ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی وفات ہوئی ہے 182 ہجری میں، تو انہوں نے کتاب الخراج میں تفصیل سے لکھا ہے۔ پھر یحییٰ بن آدم القرشی 203 ہجری میں وفات ہو گئی ہے ان کی، صاف ظاہر ہے کہ وصال ان کا 150 سے پہلے کا ہے، تو انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد ان دو کتابوں کے علاوہ امام ابو عبید قاسم بن سلام ہیں، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ کتاب الاموال ہے ان کی، 2 جلدوں میں ہے، اس میں تفصیل سے لکھا ہے۔ ان کی ولادت 157 ہجری کی ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کم و بیش 40 سال قبل ان کی ولادت ہے۔ صرف آپ اندازہ کریں کتنے بڑے اکابر ائمہ ہیں، محدثین ہیں، جنہوں نے آگے اتباع التابعین سے لیے ہیں، سارے براہ راست استفادہ کیا اور سماع کیا ہے۔ تو اس کے بعد ایک بہت بڑا عظیم ذخیرہ ہے اس سبجیکٹ پر، یہ کانسٹیٹیوشنل لاء کا میٹیریل بھی ان کتب میں ملتا ہے، انٹرنیشنل لاء کا میٹیریل بھی ان کتابوں میں ملتا ہے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ کی اپنی املا کردہ ڈکٹیٹڈ بکس ہیں جو آپ نے لکھوائی ہیں امام محمد بن حسن شیبانی کو، الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، پھر السیر الصغیر، السیر الکبیر۔ یہ السیر الصغیر اور السیر الکبیر انٹرنیشنل لاء پر بکس ہیں دونوں، اسلامک انٹرنیشنل لاء پر۔ ایک اسلامک انٹرنیشنل لاء جو ہے السیر الصغیر، اور ایک دوسری السیر الکبیر۔ وہ انٹرنیشنل لاء جو دوسری ہے وہ ڈیل کرتا ہے پورا نیشنز ٹو نیشنز۔ Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. ماہ رمضان کے دوران عالم اسلام میں ہر مسجد میں تلاوت قرآن، صلاۃ التراویح سے ہر رات منور۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مسجد الحرام خانہ کعبہ سے صلاۃ التراویح کے پر نور منظر کا راست ٹیلی کاسٹ پروگرام صلاۃ التراویح روزانہ رات 11:30 بجے صرف ETV اردو پر. ماہ رمضان مہینہ ہے رحمتوں اور برکتوں کا. اکثر رسوئی میں ہم سجائیں گے آپ کے دسترخوان کو. سحری کی فضیلت افطار کی رونق ہم پوری کریں گے دسترخوان کی ہر ضرورت. رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی پیر سے سنیچر دوپہر 1 بجے صرف ETV اردو پر. اکثر رسوئی پاورڈ بائی براؤن اینڈ پولسن. براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. تعاون کر رہے ہیں سویٹس آپ کو ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہے. انمول بٹر بیک بسکٹ ایکسٹرا مکھن سے بھرا. میلاز اسکن کریم ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت. قرآن پاک کی تفسیر ترجمے کے ساتھ پروگرام انوار قرآن روزانہ دوپہر 4:30 بجے صرف ETV اردو پر. جو صحیح معنوں میں آج انٹرنیشنل لا پبلک انٹرنیشنل لا کہلاتا ہے. تو پبلک انٹرنیشنل لا پر امام اعظم کی املا کرائی ہوئی کتاب السیر الکبیر ہے، جس کے مرتب کرنے والے، ایڈٹ کرنے والے، نقل کرنے والے امام محمد بن حسن شیبانی. اور امام محمد بن حسن شیبانی ان جلیل القدر ائمہ میں سے ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے تو شاگرد ہیں اور آپ کے بعد حنفی امام ہیں، مگر امام شافعی کے استاذ ہیں. 10 سال تک امام شافعی نے آپ کی خدمت میں زانو تلمذ طے کیا ہے، امام شافعی نے. اور پھر ان کی کتاب اسی طرح دوسری جو امام اعظم نے لکھوائی السیر الصغیر، وہ پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کا سبجیکٹ دیتی ہے. اس میں حقوق ہیں سارے غیر مسلم اقلیتوں کے، غیر مسلموں کے، یہ سارا سبجیکٹ اس میں ڈسکس ہوا ہے. پھر یہ تفصیل کے ساتھ آپ کی پوری کتب ظاہر روایہ 6 کتابیں جو مرتب کی ہیں امام اعظم سے سما کر کے امام محمد بن حسن شیبانی نے، پھر ان کے اندر درج ہے جس کی شرح شمس الائمہ سرخسی نے لکھی ہے. 30 جلدوں میں یہ شرح ہے، اتنا عظیم الشان کمپینڈیم ہے 30 جلدوں پر. شمس الائمہ سرخسی المبسوط. اور جو کتاب ہے السیر الصغیر اور السیر الکبیر انٹرنیشنل لا پر، اس کی شرح بھی آپ نے لکھی ہے امام سرخسی نے، شرح السیر الکبیر، شرح السیر 4 جلدوں میں. یہ ساری بکس اسلامک انٹرنیشنل لا پر ہیں، پبلک انٹرنیشنل لا، پرائیویٹ انٹرنیشنل لا. پھر الگ سے ان سبجیکٹ پر بعد تک لکھا جاتا ہے. علامہ ابن القیم نے باقاعدہ احکام و اہل ذمہ لکھے ہیں، نان مسلم مائنورٹیز پر 2 جلدوں پر مشتمل پوری کتاب ایکسکلوسیو لکھی. اور اس کے مصادر میں اوریجنل مصادر میں پھر بہت بڑے جلیل القدر امام ہیں جن کی کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں ہے. اور یہ امام ہیں معروف ہیں امام زنجویہ، یعنی عام طور پر جو ان کی شہرت ہے جس نام سے وہ نام ہے امام زنجویہ. نام یہ کتاب الاموال ہے، اس وقت میرے سامنے جہاں سے میں ریفرنس دے رہا ہوں. کتاب الاموال یہ 2 جلدوں کی نایاب کتاب ہے، بہت پہلے نہیں چھپی تھی، ابھی ریسنٹلی یہ چھپی. اور 2007 میں اس کا دوسرا ایڈیشن آیا ہے جسٹ، اور اس سے پہلے اسی 2000 کے بعد اس کا پہلا ایڈیشن چھپا ہے. ریسنٹلی یہ کتاب چھپ کے تحقیق کے ساتھ آئی ہے. اور یہ ایک ہی نسخہ اویلیبل تھا مدینہ طیبہ کے بہت بڑے مکتبہ میں جو میں خرید کے لیا، ایک ہی نسخہ اویلیبل تھا. تو مرکز ملک الفیصل نے اس کو چھپوایا ہے. تو یہ کتاب الاموال 2 والیومز پر ہے، یہ عظیم الشان کتاب ہے. یعنی آپ دیکھیے بہت ضخیم کتاب ہے، بہت ضخیم کتاب ہے. اور ہزارہا احادیث
کا मजमूआ है, इसमें हज़ार हदीस का 1200 से तकरीबन 1250 हदीस जिल्द अव्वल में हैं, 1249 अहादीस जिल्द अव्वल में हैं और इतनी 1250 जिल्दों में। तो गोया तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 2300 अहादीस पर मुश्तमिल सिर्फ ये किताब है, किताबुल अम्वाल। तो ये सब्जेक्ट कवर करती है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को भी, इंटरनेशनल लॉ को भी, टैक्सेशन लॉ को भी, कस्टम्स को भी, कस्टम का लॉ, टैक्सेस का लॉ, इंटरनेशनल लॉ, नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी से रिलेटेड लॉ, लॉ ऑफ एग्रीमेंट एंड लॉ ऑफ ट्रीटीज़ एंड लॉ ऑफ एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट हो जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के इशूज़ को, इन तमाम सब्जेक्ट्स को ये किताबें डील करती हैं। तो ये इमाम हुमैद बिन मखलद बिन कुतैबा बिन अब्दुल्ला अल खुरासानी अन नसाई अबू अहमद अल अज़दी के नाम से मारूफ हैं, और ज़्यादा लक़ब जो इनका नाम कुतुब के साथ आता है वो इमाम इब्न ज़ंजवै के लक़ब से इनको मारूफ यानी आम तौर पे बुलाया जाता है। उनकी ये किताब है किताबुल अम्वाल, जिसका जो मैं रेफरेंस कोट कर रहा हूँ कि ये अहम किताब है जो रेफरेंसेस मुहैया करती है इन तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर और मवाद दे रही है। यानी इस किस्म के मौज़ूआत पर जितना मवाद जो उम्महात कुतुब हैं जो इस वक्त तसव्वुर होती हैं माख़िज़ और मसादिर इन सब्जेक्ट्स का, नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के राइट्स के ऊपर, वो किताबें हैं, इनका मुताला करना फ़ायदा मंद होगा। तो इसी तरह फिर अगली किताब है इमाम इब्न ज़ंजवै के बाद फिर किताबुल अम्वाल है एक और इनकी जो वफ़ात है इमाम इब्न ज़ंजवै की वो 251 हिजरी में वफ़ात है, और विलादत इनकी फिर इमाम बुखारी से को 9-10 साल कबल है, 185 हिजरी के करीब इनकी विलादत है, 185 हिजरी के करीब आपकी विलादत है। यानी आप अंदाज़ा करें कि ये इमाम बुखारी से कबल के लोग हैं। इतना बड़ा ज़माना पाया इन्होंने जब अहादीस बराह रास्त ताबईन से जमा करके मुरतब की जा रही थी। इनकी विलादत 180 हिजरी की है, यानी इमाम बुखारी से 14-15 साल ये कबल पैदा हुए हैं, इमाम बुखारी से भी और इमाम मुस्लिम से भी। इमाम मुस्लिम से आप समझें 25 साल कबल पैदा हुए, 25, 27, 28 साल कबल ये ज़माना है इनका। और इनकी किताब है किताबुल अम्वाल। फिर इसी ज़माने में और इमाम है इमाम अल-क़ाज़ी इस्माइल बिन इसाक अल-जहदमी, उनकी वफ़ात 282 हिजरी में हुई है। ये ज़माना भी इनका इमाम बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी के साथ साथ का ज़माना है। फिर इसी तरह इमाम अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन हय्यान अल-अस्बहानी, इन्होंने किताबुल अम्वाल लिखी है। किताबुल अम्वाल के नाम से बहुत से आइम्मा ने किताबें लिखी हैं, यानी इमाम अबू उबैद कासिम बिन सल्लाम, फिर इसी तरह इमाम इब्न ज़ंजवै, इमाम हुमैद बिन मखलद जिनका अल-खुरासानी अन-नसाई, और इमाम इस्माइल बिन इसाक अल-जहदमी, फिर इमाम अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन हय्यान अल-अस्बहानी। और इस तरह किताबुल खिराज के नाम से भी मुख्तलिफ आइम्मा ने किताबें लिखी हैं, जिनमें इमाम अबू यूसुफ और जिनमें इमाम यहया बिन आदम, और बड़े नामवर एक और इमाम हैं जो कुदामा बिन जाफ़र, इमाम कुदामा बिन जाफ़र है, इमाम इब्न कुदामा के वालिद हैं। तो उनकी किताब भी किताबुल खिराज के नाम से है जिन्होंने मुरतब की है। ये भी 337 हिजरी में वफ़ात हुई थी इनकी। तो बेशुमार किताबें नहज मुहद्दिसीन पर लिखी गईं। माह रमजान और रौनकें, लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 3 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज। प्रोग्राम रमजान की रौनकें रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं
खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स, मसाब टैंक हैदराबाद। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। और ये किताब जिस वक्त मेरे सामने है, ये इमाम इब्न ज़ंजवै की, आप अंदाज़ा करें कि इनके शागिर्दों में हैं इमाम अबू दाऊद साहिब सुनन, ये इमाम अबू दाऊद के शेख हैं। इस तरह इमाम नसाई के भी शेख हैं, और इमाम ज़ुरा अद-दिमश्की जो इमाम बुखारी के शागिर्द हैं और हम उनके भी शेख हैं। इमाम अबू हातिम और इमाम ज़ुरा अर्राज़ी और इमाम अबू हातिम अर्राज़ी इन दोनों के शेख हैं। इमाम अब्दुल्ला बिन इमाम अहमद बिन हम्बल उनके भी शेख हैं। इमाम अबुल अब्बास अस्सर्राज के शेख हैं। इमाम इब्न अबी दुनिया के शेख हैं। इमाम हुसैन बिन इस्माइल अल-मुहामिली के शेख हैं। इमाम मोहम्मद बिन खुरैम के शेख हैं। यानी जलील उल कदर आइम्मा में से हैं। और बड़ी जो पुरलुत्फ बात अब बताना चाहता हूँ कि ये इमाम अबू याला अल-फर्रा ने जिक्र किया है, और इमाम खतीब अल-बगदादी ने जिक्र किया है, और इमाम इब्न असाकिर ने जिक्र किया कि ये इमाम इब्न ज़ंजवै यानी इमाम हुमैद बिन मखलद अल-खुरासानी अन-नसाई साहिब किताबुल अम्वाल, जिसके रेफरेंसेस मैं कोट कर रहा हूँ, इनसे इमाम बुखारी ने भी रिवायत किया है। यानी ये इमाम बुखारी के भी शेख हैं और इमाम मुस्लिम के भी शेख हैं, और बहुत से खुरासानी आइम्मा हदीस आपके तलामिज़ा में से उन्होंने भी आपसे रिवायत किया है। यानी इस पाए के ये आइम्मा हैं जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के हुकूक पर लिखा करते थे, जिनके मवाद मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर, इंटरनेशनल लॉ पर, नॉन मुस्लिम्स के राइट्स पर, और लॉ ऑफ टैक्सेशन पर, और इस तरह के तमाम सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। चुनाचे ये रिवायत करते हैं ये इमाम अबू यूसुफ किताबुल खिराज में, और इमाम इब्न ज़ंजवै और दीगर इमाम कासिम में अबू उबैद कासिम बिन सल्लाम ये रिवायत करते हैं कि शाम के एक सफ़र में सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि एक आमिल कलेक्टर, जिसके ज़िम्मे टैक्सेस को कलेक्ट करना होता था, तो जिस तरह हमारे यहाँ भी आज टैक्स डिपार्टमेंट में और कस्टम डिपार्टमेंट में कलेक्टर्स होते हैं, तो कमिश्नर्स और कलेक्टर्स होते हैं। तो एक टैक्स कलेक्टर को देखा कि वो किसी नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम शहरी से टैक्स वसूल करने के लिए गया, और वो नहीं दे रहा था, परेशान कर रहा था, या उसके पास नहीं थे। तो टैक्स की वसूली के लिए उसको बतौर सज़ा धूप में खड़ा किया था, बस इतना, मारा पीटा नहीं, सिर्फ धूप में खड़ा किया। और उसके सर पर देखा कलेक्टर ने कि कलेक्टर उसके सर पे तेल डाल रहा था, ये सज़ा दे रहा था। इमाम सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके ऊपर नाराज़ हुए, आपने इंतहाई नापसंद किया उसके इस अमल को। ये ज़ाती सोचें होती थी, कोई स्पेसिफिक लिखी हुई कोई नपी तुली सज़ाएँ तो इन छोटी चीज़ों के लिए नहीं थी। ये तो कलेक्टर्स हैं, मुख्तलिफ आमिल हैं, ऑफिसर्स हैं, अपनी समझ के मुताबिक उनको थोड़ा प्रेशराइज कर देते हर किस्म के लोगों को टैक्स वसूल करने के लिए। आप नाराज़ हुए सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और आपने फरमाया खबरदार इनको छोड़ दो, और टैक्स वसूली के लिए न इनके सर पे तेल डालो, न धूप में खड़ा करो, न अजियत दो, न तकलीफ़ दो, न इतना परेशान करो, कोई तकलीफ़ न दो। और जिस कदर वो ताकत नहीं रखते उसकी वसूली में भी उन्हें परेशान न करो। जिस कदर ताकत इस्तेदाद रखते हैं वसूल कर लो, जो नहीं रखते छोड़ दें। फिर आपने फरमाया सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि मैंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए ख़ुद सुना है कि लोगों को अजाब न दिया करो, यानी तकलीफ़ न दिया करो। बेशक वो लोग जो दूसरे लोगों को दुनिया में अजाब यानी सज़ा देते हैं, अल्लाह ताला उन्हें क़यामत के दिन सज़ा देगा। सो आपके हुक्म पर आमिल ने उसको छोड़ दिया। अब इस पूरी वाक़या को भी इमाम अबू यूसुफ ने किताबुल खिराज और दीगर आइम्मा ने अपनी कुतुब में रिवायत किया है। इसी तरह एक और वाक़या आता है, हिशाम बिन हकम, ये हमस आपके ताबे था, उसके आमिल थे, बड़े थे, अफसर थे। उस हिम्स के एक सरकारी अफसर को आमिल को देखा